ایک سوال کیا جاتا ہے جی حدیث پاک میں تو آل پر درود کا ذکر ہے، صحابہ پر تو درود کا ذکر کوئی نہیں، تو یہ جو کہتے ہیں آلہ و صحابہ یا آلہ و صحابہ یہ تو غلط ہے، پھر یہ تو دھکے شاہی ہے، حدیث کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا زور دے کر کچھ لوگ تکرار کرتے ہیں۔ تو آل سے مراد کون، یہ تو پھر بعد میں بتاؤں گا الگ۔ اس وقت میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اصحاب پر درود کا ذکر ثابت ہے۔ توجہ کریں، پہلی بات جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایماندارو تم بھی نبی پاک پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو جو نعمت عطا کرتا ہے اس میں سے کچھ حصہ خیرات کے طور پر ہم غلاموں کو بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہ درود و سلام جو اللہ پاک اور فرشتوں کی طرف سے ہے یہ آپ کے لیے خاص ہے، ہمیں غلاموں کا اس میں حصہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس کے مخاطب تھے صحابہ اور ان کی وساطت سے امت پوری، صحابہ پہلے مخاطب ہے۔ اب یہ کہنا امت کے لیے تو ہے جی، قوم سے مراد امت ہے، یہ تو ہے صحابہ نہیں، یہ تو بڑی جسارت اور زیادتی ہے نا۔ پھر ایک اور حدیث آیت قرآن پاک نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، صحابہ جب آپ کے پاس آئیں وہ ہدیہ لے کر یا صدقات لے کر امت کے لیے، غرباء کے لیے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، لوگوں کے مالوں سے صدقہ وصول کریں، تو طَاهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کو آپ ستھرا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں اس وصولی کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، صلی علیہم، قرآن پاک میں اللہ پاک نبی پاک کو حکم دیتا ہے صلی علیہم، ان خدمت کرنے والوں کو ان پر صلات بھیجو۔ تعویل اس سے ہے جی دعائے رحمت مراد ہے، تو وہ تو آل کے لیے بھی دعائے رحمت مراد ہو سکتی ہے، نبی پاک کے برابر تو اور کوئی بھی نہیں نا، تو تعویل اپنی جگہ، لیکن صلات کا لفظ قرآن پاک میں اہل بیت کے لیے خاص نہیں، صحابہ کو بولا جا رہا ہے یہاں۔ اور یہ حدیث سیاستہ میں کئی جگہ موجود ہے۔ ابو اوفا کہتے ہیں میرے باپ ہماری قوم کا صدقہ لے کر حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو نبی پاک نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے موجود ہے، مشکات المصابی حدیث نمبر 1777 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک حدیث نہیں، دو نہیں، بہت سی حدیثیں، ایک اور ہے اس میں اذا اتى الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقته قال اللہم صلی علیہ، نبی پاک اس پر صلات کی دعا کرتے اے اللہ تو صلات بھیج۔ اب یہ حدیث سے بتا رہی ہیں کہ میں ہوا نبی پاک کی صحابہ پر اور صحابہ کی وساطت سے امت پر درود کا ذکر۔ اس طرح یہ جو ہے صلی علیہ من صلاتک سکن لہم، یہ تو سعادت انہیں حاصل ہے نا جو نبی پاک کو براہ راست پیش کرتے، اور نبی پاک لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہاں صلی کا لفظ ان کے لیے خاص ہے، نبی پاک کی دعائیں بھی آ گئیں۔ ایک اور حدیث ہے یہ شفا شریف کی شرح ہے، ملا علی قاری نے لکھی شرح شفا۔ اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے آتے تو کیا کرتے، انہو کان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند قبرہ، روضہ شریف پر حاضر ہوتے، نبی پاک پر صلات بھیجتے، وعلی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر پر صلات بھیجتے۔ یہ وضاحت کی ضرورت مجھے زیادہ اس لیے پڑی کہ میں نے کئی علماء کی عبارتوں میں دیکھا انہیں اس مسئلے پہ شرح صدر نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، ورنہ میں نام گنوا دیتا کہ بڑے بڑے حضرات جب یہ سوال آتا تو معذرت کا خانہ رویہ بناتے، تو چونکہ مجھے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات سے استدلال کی طرف توجہ کرا دی تو اس لیے میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ باقی یہ بات صحابہ پر صلات، یہ عبداللہ ابن عمر سے یہاں آ گیا، مرفوع حدیثیں پہلے بیان کی اللہم صلی علی علیہ ابی اوفا، پھر اس سے آگے چلتے جائیں تو ہر دور میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ باقی اگر کیونکہ ماخذ جو ہے قرآن و حدیث ہے نا، جب اس میں آ گیا تو پھر باقی سارے پیچھے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور خواہ مخواہ کے تعصبات سے بچائے۔